السلام علیکم. ہمایوں اقبال شامی پاکستان اکنامک فورم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ابھی جو کچھ دن پہلے جو پاکستان کا IMF کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہے پاکستان کی، کیونکہ پاکستان اس وقت بڑی مشکل کے اندر مبتلا ہے. آپ کی فورن ریزروز گر رہے ہیں، ڈالر پہ پریشر ہے، آپ کی امپورٹس رکی ہوئی ہیں، اس وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہے. آپ کو لون ری پے کرنے پڑ رہے ہیں، نئے لون مل نہیں رہے. جبکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ پچھلے لون چکانے کے لیے نئے لون لے لیتے تھے، تو وہ ایک سائیکل چلتا رہتا تھا آپ کا، اور کچھ آپ ری پیمنٹ کر دیتے تھے، کچھ نئے لے لیتے تھے. لیکن ابھی وہ چیز صورتحال نہیں ہے. ابھی آپ کو وہ جو ہے آپ کی لون ری پیمنٹس ہونے کی وجہ سے آپ کے جو اپنے جو ذخائر ہیں، جو پچھلے 6 مہینے 7 مہینے پہلے جو تقریباً 12 ارب ڈالر کے اوپر تھے، وہ کم ہو کر 3 ارب ڈالر کے قریب رہ چکے ہیں. تو یہ پرابلم پاکستان کو آ چکی ہے. لیکن ابھی جو ہم نے اس کی وجہ سے بڑا ایک ٹیکسیز ہم نے ڈالر کو بھی بڑا کھلا چھوڑا. پھر ہم نے جو یہ دیکھا گیا ہمارے کہ یہ جو ہم نے ٹیکسیز نئے لگائے ہیں، ابھی بہت سی لیویز وغیرہ. تو اب یہ چیز ایسی ہے جس طرح ابھی پیٹرول کی قیمت ڈیزل کی بڑھا دی گئی ہے. اب اس کی وجہ بڑی آبویس ہے کہ آپ کا ڈالر جب گر جاتا ہے تو آپ کی امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے. آپ نے فردر لیویز لگانی ہے، تو وہ لیویز یا ٹیکسیز جو IMF کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کر لیتے. میں اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو پیٹرول ڈیزل کی قیمت کو اوپر نیچے بار بار کرنا جو ہے یہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا. آپ اگر ایک دفعہ قیمت کو بڑھا دیں تو اسے کم نہ کریں. اگر یہ جو مفتہ کے دور کے اندر جو قیمت بڑھی تھی، پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی، اور اس کے بعد آپ نے کم کی، 255 تک لے گئے تھے، 255 سے لے کے پھر شاید 220 223 کے قریب آ گئی تھی، کیونکہ آپ کا ڈالر بھی کم ہوا تھا، کچھ آپ نے اپنے اس پہ ٹیکسز بھی کم کیے تھے. لیکن اس کا فائدہ جو ہے یہ ہوا کہ اس کو جب 255 پہ ہوا تو وہ قیمتیں بڑھ گئیں، اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. لیکن جب وہ 255 سے قیمتیں واپس 230 کے اوپر یا 220 کے اوپر آئیں تو کوئی قیمت کم نہیں ہوئی. نتیجہ یہ ہوا. لیکن ابھی دوبارہ جب آپ کی 225 سے دوبارہ 250 پہ گئیں تو وہ ایک دم قیمتیں پھر دوبارہ بڑھ گئی. یعنی ایک ہی جو ڈالر کی اگر 30 روپے کی قیمت بڑھی ہے اور اس کی اگر اس کا امپیکٹ جو تھا وہ ٹرانسپورٹیشن افیکٹ اگر اس پہ 10% آتا تو وہ 20% آ گیا. اب یہ دوبارہ ہم 270 یا اس سے پلس لے گئے تو اس سے اور زیادہ بڑھے گا، اور ڈیفینیٹلی بڑھے گا. تو حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلد بازی میں کیا گیا، اگر اس وقت پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو کم نہ کیا جاتا، جب صاحب ڈار نے کم کی 220 پہ نہ لایا جاتا، تو ایک تو آپ کا وہ ٹارگٹ پورا ہو جاتا سارا لیوی کا اور آپ کا ٹیکسز کا ٹارگٹ، وہ جو آپ کا 200 ارب ڈالر کا شارٹ فال تھا وہ نہیں ہونا تھا. تو IMF کو شاید آپ کے ساتھ یہ ڈیل کرنے میں پرابلم نہ ہوتی، اور آپ کو شاید ڈالر کے اوپر بھی کمپرومائز نہ کرنا پڑتا جو آپ نے کیا. ڈالر کو کھلا چھوڑا اور بہت سے اور ٹیکسز بڑھایا آپ نے. 70 to 80% اب سیلز ٹیکس کر دیا. اب سیلز ٹیکس ہر چیز کے اوپر لگتا ہے، اور آلریڈی پاکستان میں جو سیلز ٹیکس ہے بہت زیادہ ہے. پاکستان میں نے سنگاپور میں دیکھا ہے 4 4 5% ہے. دنیا میں کہیں 2 3 5% سے زیادہ نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں 10% سے اسٹارٹ ہوا، 15%، اب 16 17 18 کے اوپر چلا گیا. اب یہ تو لگتا ہے 100% پہ جائے گا. یہ اتنا زیادہ آپ سیلز ٹیکس جو لگاتے ہیں، وہ سارے کا سارا سیلز ٹیکس جو ہے وہ چارج ہوتا ہے آگے فردر، وہ جاتا ہے، اس کی جو امپیکٹ جاتا ہے وہ آگے کسٹمر تک اور پرچیزر تک جاتا ہے. اور وہ ہر چیز پہ جب لگتا ہے تو وہ غریب سے غریب آدمی پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو وہ پاکستان میں جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں امیر آدمی ہی ٹیکس دیتا ہے اور چند لوگ ٹیکس دیتے ہیں، نہیں، پاکستان میں تو پاکستان کے تقریباً کوئی اگر ہمارے کوئی 10 کروڑ اڈلٹ ہیں تو اس میں سے کم از کم 5 سے 6 کروڑ اڈلٹ جو ٹیکس پے کرتے ہیں. وہ ڈائریکٹ نہیں بھی کریں گے تو انڈائریکٹ ٹیکس پے کریں گے. ہم تو نمک، چینی، ماچس، ہر چیز کے اوپر ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو یہ ٹیکسز جو ہمارے ہیں یہ آخر حکومتی خزانے میں ضرور جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. ڈائریکٹ ٹیکسز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ ٹیکسز ہوتے ہیں. لیکن خیر میں اس چیز کے اوپر نہیں جاتا. لیکن میں اس وقت جو پوائنٹ میں دینا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو آئل کی قیمت کو جب آپ بڑھا دیتے ہیں تو اس کو کم نہ مہربانی کر کے کریں، اس کو کشن رکھیں، وہ کشن رکھیں. کل کلا اگر آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے تو اس کشن سے میٹ اپ کر لیں آپ اس سے، انسٹیڈ کہ آپ اس کو بار بار ہر 15 دن کے بعد چینج کریں. آپ کہیں جی ہم نے کم کر دی. قیمت کم کرنے سے، آپ کی پیٹرول کی قیمت کم کرنے سے ایک گاڑی والے کا ٹھیک ہے اس کا بجٹ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، لیکن جو ٹرانسپورٹیشن کے جس کے گڈس ٹرانسپورٹیشن ہے انہوں نے تو قیمتیں کم نہیں کرنی نہ. اور اگر وہ تھوڑی بہت قیمتیں کم بھی کر دیں گے تو جو اس کو سپلائی کر رہا ہے وہ تو ایک قیمت بڑھا دیتا ہے. میں نے پاکستان میں کسی چیز کی قیمت کم ہوتے ہوئے واپسی نہیں دیکھی. تو اس لحاظ سے میری ریکویسٹ ہوگی جناب، یہ
فائنانس منسٹر اور باقی ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں اس وقت، تو حالات تو اچھے نہیں ہیں، لیکن اس قسم کی چیزوں کو نہ کریں اور یہ تھوڑا سا یہ خیال کریں کہ اس طرح کا امپیکٹ غلط جاتا ہے۔ امپیکٹ یہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ قیمت بڑھاتے ہیں، امپیکٹ اس کی جو قیمت بڑھ جاتی ہے، جب وہ آپ اس کو واپس لاتے ہیں، قیمت کو پیچھے لاتے ہیں، تو اس کی کوئی قیمت کم نہیں ہوتی، لیکن پھر دوبارہ اسی رینج پہ جاتے ہیں تو دوبارہ قیمت بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ اس کا امپیکٹ دو دفعہ پڑتا ہے، اس کا مہنگائی کا امپیکٹ دو دفعہ پڑتا ہے، تو اس سے تو لوگ بچ جاتے ہیں کم از کم۔ تو میں اب دیکھیں نا، اس وقت جو اگر دیکھا جائے تو جب 220 یا 200 سے اس نے 250 تک لے گیا تھا، تو اس وقت جو مہنگائی کا امپیکٹ پڑا پھر واپس آنے سے نہیں ہوا، تو اب وہ جو امپیکٹ جو ہے اگر وہ 5% تھا تو وہ 10% ہو گیا، تو وہ یہ چیزیں ذرا تھوڑا خیال کریں۔ تو باقی یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کا بھی علم ہونا چاہیے، ہمارے پاکستان کی لوگوں کی اپروچ، لوگوں کی سوچ وغیرہ وغیرہ کا۔ صرف ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اکانومسٹ جو ہے بڑے لائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی رکھی ہے، یہ بوسٹن یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، آکسفورڈ پڑھا ہوا ہے۔ یہ نہیں، پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان ریالٹیز کے بغیر آپ نہیں چل سکتے۔ تو بہرحال میں انشاءاللہ باقی پھر کسی وقت بات کروں گا۔ بہت شکریہ۔